الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكَيْ لَا يَكُونُوا دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم امیر حلقہ اور ڈاکٹر سیف الاسلام صاحب، ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب، ضمیر قادری صاحب اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو ہے وہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی اورنگ آباد شاخ کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ تو اورنگ آباد شاخ میں جو ہے وہ ہمارے اس کے صدر جناب محسن صدیقی صاحب ہے۔ اصل میں چیئرز کی کمی کی وجہ سے انہوں نے ایثار کیا اور ہم لوگوں کو یہاں بٹھا دیا اور خود وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے سجاد لودھی صاحب ہیں الحمدللہ، اس میں ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں، سیف الاسلام صاحب اس کا پارٹ ہیں، جناب علی احمد خان صاحب اس کا حصہ ہیں، اور شائستہ باجی اور کامران مکرم صاحب اور شاید میں ایک دو نام بھول رہا ہوں، وہ سب اس کا حصہ ہیں اس زکوٰۃ سینٹر کا۔ اس زکوٰۃ سینٹر کوئی جماعت اسلامی کے بیت المال کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو جماعت سے الگ بالکل، یعنی یہ امت کا ادارہ ہے، یعنی یہ اورنگ آباد کی امت مسلمہ کا ادارہ ہے جو اورنگ آباد کی امت کے لیے کام کرے گا۔ اور اس میں خواہش یہ کی جا رہی ہے کہ امت کے جو ذہین افراد، کیونکہ ہم جب سیرت میں دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی خلفاء ہوئے وہی پہلے عاملین زکوٰۃ تھے، یعنی زکوٰۃ کو مینیج کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ذہین ترین لوگ اس زمانے میں جو سب سے ٹرین لوگ ہوتے تھے، سب سے زیادہ سماج سے گہری وابستگی رکھنے والے تھے، جو فائنینس کی باریکیوں کو سمجھنے والے تھے، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا ابو بکر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ عاملین زکوٰۃ تھے۔ تو وقت کے ذہین ترین لوگوں کو اس میں ڈالا گیا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں میں اختصار کے ساتھ زکوٰۃ سینٹر کی بات کر کے، اس میں پھر اوپن سیشن ہے، آپ لوگوں کا بھی ہم لوگ مشورے چاہتے ہیں، محسن صاحب کی یہ ہم کو ہدایت ہے کہ کچھ یعنی انیشیل باتیں رکھ دی جائیں، پھر آپ لوگوں کے مشورے جو ہیں اس میں اورنگ آباد کے سلسلے میں کیا چیزیں ہوں وہ انشاءاللہ اس کا موقع رہے گا۔ تو میں نے جو آیت ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے وہ دراصل اسلام کے جو پورے نظام ہے، معاشیات ہے، اس کی وہ ریڑھ کی ہڈی، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ دولت ایک جگہ رکے نہ، وہ دولت استقب نہ ہو، یہ ہے پورے نظام شریعت کی جڑ۔ یعنی قرآن نے کہا، جیسے آپ دیکھیں گے کہ یعنی سب سے پہلے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کہی کہ یعنی جنت میں سب سے اونچے درجے والے کون رہیں گے، تو فرمایا سب سے اونچے درجے والے جو ہیں وہ السابقون الاولون، اور ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن نیچے درجے کے جنتی وہ اونچے درجے کے جنتیوں کو ایسا دیکھیں گے جیسے تم آج زمین سے تاروں کو دیکھتے ہو۔ تو شوق پیدا ہوا صحابہ میں۔ اچھا، یہ شوق کب پیدا ہوا؟ یہ شوق اس وقت پیدا ہوا جب وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بھائی، انسانی بحران ہے، تمہارے نوکریاں چاکریاں تو سب چلے گئے، مکہ میں سب تمہاری سب رہ گیا، تمہارے کاروبار سب رہ گئے، اب دیکھو تم کیا کرتے تمہارا۔ تو وہاں دولت کمانے کا شوق کسے دلایا گیا ہے؟ دولت کمانے کا شوق، دولت جمع کرنے کا نہیں۔ یعنی ایک ہے دولت کمانے کا شوق تاکہ دولت زیادہ سے زیادہ خرچ کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سے اکثر لوگ بلینرز ہیں اس زمانے، حضرت یعنی زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، یہ سیدنا عثمان، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس زمانے کے بلینرز ہیں۔ تو یہ شوق پیدا کیا گیا کہ مانگنا نہیں ہے بلکہ دولت کو پیدا کرنا ہے، تکوین دولت، تاکہ دولت کماؤ اور پھر اللہ کی راہ میں دولت کو خوب سے خوب خرچ کرو۔ تو یہ شوق دلایا گیا کہ وہ السابقون الاولین کون ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ حدید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، سورہ رحمان میں یہ بات بتائی گئی کہ دو جنتیں ہیں، یعنی سورہ رحمان میں یہ بتایا گیا کہ دو جنتیں، جنت ایک نہیں ہے، ایک تو جنت وہ ہے جو اصحاب یمین کو ملے گی، اور ایک جنت وہ ہے جو السابقون الاولون کو ملے گی۔ تو ان کی سب سے زیادہ جو اہم صفت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، خوب خرچ کرنے والے ہیں،
وہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو اونچا نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے اپنی قوم پہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے اور تم بڑے بڑے یہ پتلے بناتے ہو، اپنی بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے ہو، یعنی تمہارے پاس جو غربت ہے وہ اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ تمہارے پاس تمہاری قوم کے لوگوں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اب تم بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، یادگاریں تعمیر کرتے ہو۔ تو دین نے اس کو برا سمجھا ہے، اسلام نے اس کو برا سمجھا ہے کہ دولت جمع کی جائے، اور اس چیز کو السابقون الاولون سے وابستہ کیا کہ جو پیسہ کماتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے مومن جو دن بھر کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب کمائے اور پھر یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھے، تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ دن میں جہاد کرنے والا ہو اور رات میں قیام کرنے والا ہو۔ تو آپ دیکھیں گے ایسی متعدد حدیثیں ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کی جائے اور رزق حلال کو خرچ کیا جائے۔ تو پہلے یہ تو اخلاقی تعلیمات ہے اسلام کا نظام۔ پھر آپ دیکھیے کہ پھر وراثت کا سسٹم ہے، یعنی جب دولت آ جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ دولت انہی کو اسی خاندان کے پاس، بلکہ کوشش یہ ہے کہ وہ وراثت کا نظام بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی، تاکہ دولت تقسیم ہو جائے، دولت ایک جگہ رک کے نہ رہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے جو پورا وراثت کا نظام ہے وہ یہی۔ پھر کفاروں کا جو سسٹم ہے، یعنی کفارے کیا تھے؟ کفارے یہی تھے کہ اس زمانے میں خرچ کیا جائے بھوکوں پر اور غریبوں پر۔ پھر آپ دیکھیے کہ پورا اوقاف کا نظام، یہ جو اوقاف کا نظام ہے عزیزان گرامی، یہ اسلام کی ایسی یادگار ہے کہ ایسا کوئی ادارہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں کہ اس زمانے کے مالدار لوگ غریبوں کے لیے کچھ ایسی چیز چھوڑ کے چل جائیں پروڈکٹیو، جو ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام دیتا رہے۔ تو یہ دنیا میں کسی نظام کے پاس غریبی دور کرنے کا ایسا سسٹم ہی موجود نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، اصل میں اوقاف کی دشمنی اسی لیے ہے کہ اگر اوقاف کا صحیح نظام قائم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی کسی کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ بھئی 30,000 کروڑ جو ہے وہ زکوٰۃ مسلمان جمع کرتے ہیں ہندوستان میں، اور 30,000 کروڑ سے زیادہ اوقاف کی زمینوں سے ان کو انکم ہو سکتی ہے۔ تو بتائیے اگر 60,000 کروڑ اگر زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے اور اوقاف سے جمع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد سمجھے اس ملک میں 20 کروڑ میں سے جو سروے ہے 30% بلو پاورٹی لائن، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہی صحیح اس کی تنظیم کر دی جائے تو ساری جو غربت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ جو اسلام کا نظام ہے اس کی یہ خوبی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ زکوٰۃ تو امت کے کنجوسوں کے لیے، زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% یہ جو ہے یہ امت کے کنجوسوں کے لیے ہے، جو امت میں جو سابقون الاولون نے بننے کا شوق رکھتے ہیں ان کے پاس تو 2.5% کا کوئی لائن ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی لائن سیٹ کرنے کی بات کہی گئی، جتنا چاہے خرچ کرو۔ جب امام حسین کا انتقال ہوا، امام حسن کا، تو دوسرے دن معلوم ہوا کہ امام حسن جو ہے وہ 200 گھروں کی کفالت کرتے تھے، اپنی زندگی میں 200 غربا کی گھروں کی کفالت کرتے تھے، جو معلوم ہی نہیں تھا، چپکے سے کرتے تھے وہ۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، وہ لوگ جو خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود تو ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا کہ بھائی تم اپنا جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ نکالو۔ تو اصل میں یہ جو ہے یہ اہم بات ہے کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ دولت وہ روٹیٹ ہوتی رہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری بات یہ کہی کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے۔ اصل میں زکوٰۃ جو ہے وہ امت مسلمہ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ کے پاس کیا انشورنس ہے؟ زکوٰۃ ہی سوشل انشورنس ہے۔ دیکھیے آج اگر دولت ہمارے پاس، ہم اپنے بھائی پہ خرچ کرتے ہیں، ہم اگر ہمارے یتیموں پر خرچ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر آپ پہ خرچ کی جائے گی۔ یعنی اگر زکوٰۃ کا جو نظام ہے تو یہ دراصل مسلمانوں کا سوشل انشورنس ہے۔ اگر یہ اجتماعی نظام قائم ہو جائے تو مسلمانوں کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ اور اس کے بغیر یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ غریبوں کے پاس روٹیٹ ہوتی رہے، یہ نظام کے بغیر پاسبل ہی نہیں، کیونکہ میں جس کو چاہا دے دوں گا، یہ جس کو چاہے دے دیں گے، لیکن ایسا سسٹم کہ جس کے اندر وہ زکوٰۃ روٹیٹ ہوتا رہے تو وہ اسی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت اتری ہے یہ انتہائی بحرانی حالت میں اتری ہے،
یعنی یہ انسانی بحران کی ایسی کیفیت ہے کہ مکہ سے لوگ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ آپ سوچئے کہ کیسے سیٹ کیا ہوگا اللہ کے رسول نے، کوئی موضوع ہی نہیں بنا ہو۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ مکہ سے ہجرت کر کے لوگ اکثر تعداد وہ مدینہ آ گئی۔ اب مدینہ میں کیسا سیٹ کریں گے؟ اگر ہم کو یہ کہا گیا کہ بھائی اب ایسا ہے کہ 200 لوگوں کو آپ کو سیٹ کرنا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیسے سیٹ کریں گے؟ ہمارے پاس تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اجتماعی عمل کی یہی برکتیں ہوتی ہیں، یعنی اجتماعی عمل جب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مدینے کی اجتماعیت کو استعمال کیا تو اجتماعیت کے ساتھ جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ جو تھا انسانی بحران، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما لیا۔ تو یہ جو اہم بات اس سے ہم کو یہ ملتی ہے کہ یہ جو ہے یعنی دولت جو ہے وہ ہماری روٹیٹ ہوتے رہے۔ ایک غلط فہمی جو ہے وہ اکثر امت کے جب ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ایک ہے وہ چیز یہ ہے کہ امت کے مسائل کیا ہیں، اور ایک ہے امت کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے جو ملی تنظیمیں ہیں، علماء اکرام ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، ان کا اصل کام کیا ہے؟ ان کا اصل کام یہ ہے کہ امت اللہ تعالیٰ کے طرف سے عائد اپنے فریضے کو کبھی نہ بھولے۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ وہ فریضہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ان کو شہادت دینا ہے اسلام کی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ فریضے کو بھول جانے کے بہت سارے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ملی تنظیموں کا اصل کام کیا ہے؟ ملی تنظیموں کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ اس فریضے کو امت بھول نہ پائے۔ اب رہا دوسرا سوال امت کے مسائل، تو امت کے مسائل امت کو حل کرنا ہے۔ اکثر دفعہ کنفیوژن میں ہم کیا کرتے ہیں، ارے بھائی یہ ہمارے پاس غربت ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں علماء، کیا کر رہی ہیں تنظیموں کا کام یہ نہیں ہے۔ اگر آپ مان لیجئے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، تو مان لیجئے کہ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ 4% مسلمان وہ صرف گریجویشن تک پہنچتا ہے، 4%، باقی مسلمان وہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر سمجھئے اورنگ آباد کے ایک کہ ہم بات کر رہے ہیں، اورنگ آباد کے ہی محلے میں یہ طے کر دیں کہ اسکول طے کر لیں، سوسائٹیز طے کر لیں کہ صاحب ہم ڈراپ آؤٹ کے مسئلے کو ختم کریں گے اور تعلیم کا جو امت کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے، بتائیے امت کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہی 10 سال کے اندر within a decade تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امت کے مجموعی جو مسائل ہیں اس کو ساری امت کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا۔ اگر امت کی صحت کا مسئلہ ہے تو پوری امت کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ داری دے لے گا، یہ ہماری ذمہ داری لے گا، کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے۔ پوری امت کے مسائل کو پوری امت کو مل کے حل کرنا ہے۔ تو یہ جو اجتماعی نظم زکوٰۃ ہے جس کو قائم کرنے کی یہ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کوشش کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت عظیم الشان انیشیٹو ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ پیدا ہوگا، سب سے پہلی بات تو اس سے یہ ہوگی کہ امت کا جو ذہین طبقہ ہے، امت کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ امت کے اس سیکشن سے واقف ہوگا جو مستحق ہے، جو مفلس ہے۔ تو پھر کئی مسائل کے حل کی شکلیں بننے پائیں گی، جیسے ملت کے اور یعنی تعلیم کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا اجتماعی نظام دراصل وہ صرف اجتماعی نظام نہیں ہے بلکہ اجتماعی نظاموں کی شروعات ہے۔ اگر امت کو یہ طریقہ کار مل جائے کہ ہم کو اپنے مسائل جو ہے وہ اجتماعی طور پہ حل کرنا ہے، اگر تعلیم کا مسئلہ ہے وہ اجتماعی طور پہ حل کرنا ہے، اگر روزگار کا مسئلہ ہے وہ اجتماعی طور پہ حل کرنا ہے، تو اگر یہ چیز شامل ہو جائے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہو جائے اور اس میں یعنی وقت کے اورنگ آباد کے ذہین لوگ اس میں انوالو ہو جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر نئی شکلیں خود بخود ایجاد ہوتے رہیں گی اور نئی شکلوں سے امت کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اب جہاں تک یعنی اس کی خصوصیات ہیں، یعنی اس میں جب انیشل ڈسکشن ہوا زکوٰۃ سینٹر کو لے کر تو ضمیر قادری صاحب جیسے بات عرض کر رہے تھے، اس کے بعد ایک بات کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیانت داری ہو اور دیانت داری نظر بھی آئے۔ ایک تو کیا ہے، انگلش میں کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ایز ڈن۔ مطلب کیا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں اور آپ مان رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ انصاف نظر آنا چاہیے نا۔ تو جو آپ جو کہہ رہے ہیں شفافیت، تو وہ شفافیت اس پورے سسٹم میں نظر آنا چاہیے۔ سسٹم پورا ایسا ہو کہ کوئی بھی آگے کھڑے ہو جائے
کہ مجھ کو بتائیے کہ یہ جو پیسہ آپ نے کمایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں خرچ ہوا ہے. تو اس میں زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا میں ایک تو ملکی قوانین کا پورا لحاظ ہوگا, یعنی ملکی قوانین سے ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شفافیت کو برتنے کی پوری کوشش کی جائے گی, ایسی جو نظر آئے. اور دوسری بات جو دوسری اہم خطر ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ڈیسیجنس اس کے ہوں گے وہ مشاورت سے طے ہوں گے, یعنی کسی کو دینا ہے تو کیسے دینا ہے, کسی کو پروجیکٹ کھڑا کر کے دینا ہے تو کیسا دینا ہے, وہ سب مشاورت سے طے ہوں گے. اور جو پیسہ خرچ ہوگا وہ 4 چیزوں میں ہوگا, یعنی زکوٰۃ سینٹر کا جو پیسہ خرچ ہوگا وہ 4 چیزوں میں ہوگا. اس میں سب سے پہلی چیز جو بار بار آ رہی تھی وہ ہے کہ ازالہ غربت. یہ جو فقیر کی جو ٹرم ہے قرآن مجید میں جو سب سے پہلا لفظ آیا ہے فقیر, فقیر وہ ہوتا ہے جو کماتا تو ہے لیکن اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے روزگار کو برابر ہو جائے, اس کی ضروریات پوری ہو جائیں. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں, یعنی پیسہ جو خرچ ہوگا سب سے پہلی مد یہ زکوٰۃ سینٹر کی یہ ہے کہ ایسی مدد کی جائے کہ وہ شخص جو یعنی وہ خاندان کا ایسے فرد کو دیا جائے کہ اس کا کوئی کاروبار سیٹ ہو جائے, یا وہ کوئی ملازمت چاہتا ہے تو کوئی صلاحیت سکھا دی جائے, جیسے ITI ڈپلوما کرا دیا جائے, یا پھر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر خواتین بھیک مانگ رہی ہیں, نوجوان خواتین, تو ان خواتین کو کچھ ایسے سلائی کے کورس کرا دیے جائیں یا ان کو سلائی مشینیں دی جائیں تاکہ وہ جو یعنی وہ خود کمانے لگ جائیں. تو اس کا سب سے پہلا استعمال یہ ہے کہ وہ یعنی اگر ملازمت کے لیے کسی صلاحیت کی ضرورت ہے تو وہ صلاحیت پیدا کر دی جائے. اس کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ وہ اگر روزگار کرنا چاہتا ہے تو روزگار کی ساری چیزیں اس کو دکھائی جائیں اور اس کی نگرانی کی جائے. یعنی صرف چیک نہیں دے دینا ہے, یعنی ایک تو ہوتا چیک دے دینا ہے, چیک لے لیا, ایک یہ ہے کہ اس کی پوری نگرانی کی جائے, اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, کیا مسائل آ رہے ہیں, اس کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جس پر غور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ NGO کلچر بالکل نہیں بڑھتا جائے گا. NGO کلچر کیا ہوتا ہے؟ NGO کلچر یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے, میں نے آپ کو دیتے ہوئے فوٹو کھنچا لیا, یہ ختم ہو گئی. NGO کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خالی دے دیتے ہیں پیسے. یہ ایسا ہے کہ NGO کلچر بالکل نہیں ہوگا. تو NGO کلچر میں 2 چیزیں, ایک تو دفتری کام بالکل نہیں ہوں گے, آج چھٹی ہے کل آ جاؤ, ابھی بہت مصروفیت ہے, ابھی کام ہے, یہ نہیں ہوگا دفتری کام. دوسرا کام یہ ہوگا, یہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاملین زکوٰۃ کے حکم میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بہترین بات کرنے والے ہیں, وہ میٹھی بات کرنے والے ہیں. تو پہلا چیز تو یہ ہے کہ دفتری جو ہے کام وہ زیادہ ایسے دفتری کام نہیں اوڑھ لیے جائیں گے کہ بس دفتری کام ہی مقصد بن جائے صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ دکھاوے کے کام نہیں کیے جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری کہیں رپورٹ چھپے, ضروری نہیں ہے کہ اخبارات میں ہم چیک دیتے ہوئے آئیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم جس کو دیں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. تو یہ جو 2 اس کی بہت اہم بنیادیں ہیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ یہ کام ہم کو کرنا ہے. 2 ایسی چیزیں ہیں عزیزان گرامی جو ہماری امت کا مزاج ہے. ہماری امت کا جو مزاج ہے وہ صبر کے ساتھ ایک لگ کے ایک آہستہ آہستہ کام کرنے کے عادی نہیں ہے. تو اس مزاج کو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس مزاج سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ فوراً چیزیں ہو جائیں, آج میں نے دیا تو کل ہو جائے. تو چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی نہیں ہیں, کسی کے لیے نہیں بنائی ہیں, ہمارے لیے بھی نہیں بنائی ہیں. تو ہم کو لگ کے آہستہ 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 چیزیں کیسی ڈیولپ ہوتی ہیں وہ مطلب ہم کو اس کا ایک مزاج جو ہے وہ ایک چیلنج ہمارے لیے. پھر زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا میں محسن صاحب کی خواہش یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے میں یہ درخواست کروں کہ ہماری خواہش یہ کہ زیادہ سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت افراد اس میں جڑیں, اور ہم سب کا مقصد صرف ایک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا فریضہ ہے. دیکھیے جس طرح اس شخص کو ثواب ہے, کس کو؟ جو نماز قائم کراتا ہے, مسجد بناتا ہے, اسی طریقے سے زکوٰۃ جو اجتماعی قائم کرے گا اسی کو اس کے برابر ثواب ملے گا. کیونکہ جہاں جہاں قرآن میں یعنی نماز کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. تو یہ فریضہ جو ہے یہ کوئی ہم نے یعنی اوڑھ نہیں لیا ہے. مطلب ایک تو چیز کیا ہے کہ امت کی حالات بالکل آپ سب واقف ہیں کیا صورتحال ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اربنائزیشن ہو رہا ہے, یعنی گاؤں سے لوگ نکل کے شہروں میں آ رہے ہیں اور غربت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. بڑے بڑے سلمز وجود میں آ رہے ہیں اور ان سلمز میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ ہمارا یہ پکا ایمان ہے. دراصل یہ تو وجوہات ہیں لیکن کام کرنے کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. کام کرنے کا ہمارا صرف ایک مقصد ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہو جائے.